باب افضل صدقہ، باب ہے افضل صدقہ کے بیان میں۔ صدقہ افضل کون سا ہے نوعیت کے حساب سے؟ پہلی فصل ہے 1929 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے ما کان عن ظاہری غنا، جو غنا کے بعد دیا جائے، یعنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے، جس کو دینے کے بعد بندے کو ڈر نہ ہو غریب ہونے کا، مسکین ہونے کا، وہ والا صدقہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ متن کے اندر حدیث پاک کے متن میں جو لفظ غنی ہے، ملا علی قاری کہتے ہیں یہ نکرہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک نکرہ کا لفظ استعمال فرمایا غنی، کیونکہ نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے اندر آ جاتا ہے فرمایا بہترین صدقہ وہ اس بندے کا ہے جو غنا کے غلبے سے ہو۔ اب غنا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے پیسے کا غنی ہوتا ہے، مال کا غنی، بڑا پیسہ ہوتا ہے لیکن خرچ کم کرتا ہے، ہوتا غنی ہے۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں، دل کا غنی ہوتا ہے، اس کا دل بڑا غنی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ دونوں طرح کا معنی مراد لینا جائز ہے حدیث پاک میں۔ بہتر صدقہ اس بندے کا ہے جو غنا کے غلبے اور قوت کے بعد صدقہ کرے، جس طرح کہ ملا علی قاری کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، کیونکہ دل اتنا غنی تھا، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور پھر گھر جاتے اور دیوار کی اوپر ہاتھ لگا کے دیکھتے کہ کہیں سوئی بھی تو نہیں رہ گئی کسی دیوار میں اٹکی ہوئی، وہ بھی میں جناب آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دوں جا کے۔ وہ تو دل کا وہ غنا تھا، وہ دل کے غنی تھے، ان کو یقین کامل تھا، اور پورا مال دے دیا۔ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ڈر نہیں آیا کہ میرے پاس اب کیا بنے گا، میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، کل میرے پاس روٹی کہاں سے آئے گی، ایک منٹ کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا۔ اور یہاں پہ جو اگر اس کا دوسرا معنی مراد لیا جائے کہ بندہ ضروریات زندگی پوری کر کے پیسے جوڑ کے جو بڑھ جائے وہ صدقہ دے دے، تو اس سے مراد وہ غنی ہیں جن کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ دے دیا تو ہم کیا کریں گے پیچھے سے۔ یعنی دل کا غنی ہونا اور ہے، مال کا غنی ہونا اور ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ان دونوں میں سے افضل وہ ہے جو دل کا غنی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کل مال بھی دے دیا، ایک لمحے کے لیے بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اب روٹی کہاں سے کھاؤں گا، اللہ پہ یقین تھا کہ میرا مولا مجھے اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام انبیاء اور صدیقین والا مقام ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا اور امام مسلم نے حضرت حکیم سے اسے روایت کی۔ 1930 نمبر روایت ہے، اور آگے اوپر متن میں وبدا میں منتاول اس کا ترجمہ گزر گیا۔ 1930 نمبر روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ اس کے اندر بھی ثواب کا طالب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں حلال رزق لا کے کما کے اپنے بچوں کو، بیوی کو کھلاتا ہوں، ان کو کپڑے پہناتا ہوں، ان کی تربیت پڑھاتا ہوں، تو یا اللہ اس میں مجھے اجر دے۔ فرمایا یہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1931 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار جو تو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد جہاد میں کرتا ہے، حج میں کرتا ہے، یا طلب علم کے لیے، علم پڑھنے جاتے ہوئے راستے میں جو زاد راہ کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، فرمایا ایک دینار ہے جو تو خرچ کرتا ہے فی راقبات، غلام آزاد کرانے میں، اور ایک دینار جو تو خرچ کر صدقہ کرتا ہے کسی مسکین پر، اور ایک دینار جو تو خرچہ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر۔ فرمایا اجر کے حوالے سے سب سے بڑا وہ ہے جس کو تو نے گھر والوں پر خرچ کیا، اہل پر۔ اچھا کیوں بھئی گھر والوں پر خرچ کرنا کس طرح افضل ہے؟ کیونکہ گھر والوں پر خرچ کرنا علماء فرماتے ہیں افضل ہے، اپنا فرض ہے، اور باقی ساری چیزوں میں خرچ کرنا کیا ہے؟ نفل۔ مسکین کو پیسے دینا یا غریب یہ نواز صدقات نافلہ ہیں، لیکن بیوی بچوں کو پالنا، پرورش کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ فرض ہے، لہذا فرض نفل سے افضل ہوتا ہے، اس وجہ سے گھر والوں پر لگانا افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈبل کام ہے، ایک تو صدقہ بھی ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی ہے، اپنے ہیں، پہلے خواہشاں بعد درویشاں۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1932 نمبر روایت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل دینار
جس کو بندہ خرچ کرتا ہے وہ والا دینار ہے کہ جس کو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اور فرمایا وہ دینار جس کو خرچ کرتا ہے بندہ اللہ کی راہ میں باندھی ہوئی سواری پر، اور وہ دینار جس کو بندہ خرچ کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، مجاہدین۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ تو یہ ترتیب بیان ہو گئی۔ یہاں پہ ابن ملک کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر ترتیب کی دلالت، کیونکہ واو ہم نے پڑھا ہے پیچھے مطلق جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی، لیکن ملا علی قاری کہتے ہیں ٹھیک ہے واو مطلق جمع کے لیے ہی آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی، ہم بات مانتے ہیں، لیکن زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ترتیب نکلی کہ پہلا دینار بندے کا گھر والوں پر، پھر اللہ کے راہ میں اپنی سواری پر، پھر دوستوں پر، تو یہ جو حضور نے ترتیب بیان کی ہے نا، زبان رسالت سے جس ترتیب سے نکلا ہے، بس ہم نے اس زبان مبارک سے نکلنے کی وجہ سے اس کو افضل مان لیا ہے کہ پہلے عیال پھر اپنی سواری بعد میں دوست۔ واؤ سے نہیں ہم نے مانا، ہم نے حضور کی زبان سے مانا ہے کہ یہ ترتیب افضل ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 1933 نمبر روایت حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کیا میرے لیے اجر ہے اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں؟ حضرت ابو سلمہ ان کے پہلے خامن تھے جو فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پیچھے گزر گئی وہاں پہ صبر والے چیپٹر کے اندر اور میت کے اوپر رونے والے چیپٹر میں حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، تو ام سلمہ کہتی ہیں حضور آئے، حضور نے آنکھیں باندھ کی تو میں نے دعا کی، حضور نے فرمایا صبر کی دعا کر تو اور اجر کی دعا کر، تو میں نے صبر اور اجر کی دعا کی، اللہ نے مجھے صبر اور اجر کے بدلے میں حضور دے دیے کہ میں ان کی بیوی بن گئی، یہ سب سے بڑا اجر مجھے مل گیا۔ تو حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، ان کے پہلے بچے تھے، کسی پہلی بیوی سے بھی ان کے کچھ بچے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ستیلی والدہ بنی۔ تو ام سلمہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ کہ اگر میں بنو سلمہ کے ان بچوں پہ خرچ کروں تو کیا وہ مجھے اجر اس میں ملے گا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بچے تھے اور ابو سلمہ کی اولاد سے تھے، کسی دوسری بیوی سے نہیں تھے۔ ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام محمد، ایک کا نام زینب، ایک کا نام درہ، یہ چار تھے۔ بعض نے کہا دو حضرت ام سلمہ میں سے تھے، دو کسی اور بیوی میں سے تھے، اس لیے بنو ابو سلمہ کہا۔ خیر یا رسول اللہ اگر میں ان پہ خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ لیکن مناسب بات یہاں پہ یہی ہے کہ وہ جو بچے تھے وہ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر اپنے بچے ہوتے تو وہ یہ نہ فرماتی کہ ابو سلمہ کے بچوں پر، تو وہ یہ فرماتی حضور میں اپنے پچھلے بچوں پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ سمجھا رہی بات کی؟ اگر وہ ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوتے، ان کی بات ہو رہی ہوتی تو بنی ابی سلمہ نہ فرماتی ہیں آپ۔ اچھا فرمائیں انما یا بے شک وہ میرے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ فرمایا ہاں تو ان پر خرچ کر، جو خرچ کرے گی اللہ تجھے ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی جب دیکھیں نا ایک خامد ہے، اس نے شادی کی، اس کے دو بچے تھے، بیوی فوت ہو گئی، نئی شادی کر لی، تو اب جو نئی بیوی وہ لے کے آیا ہے ان بچوں پر، اب وہ بیوی ان بچوں کی ایک طرح کی ماں ہے، ستیلی اگرچہ ماں ہے، اور وہ اس کے بچے ہیں اگرچہ ستیلے، ٹھیک ہے ہاں، لیکن حقیقی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی مراد متفق علیہ روایت ہے۔ 1934 نمبر رہی روایت ہے، حضرت زینب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خواتین کے گروہ صدقہ کرو، اگرچہ اپنے زیورات میں سے صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی، میں نے کہا آپ تو بندے ہیں ذرا خفیف ذات الید، غریب بندے ہیں تھوڑے سے، آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، قلیل المال ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے، آپ جائیں اور حضور سے پوچھ کے آئیں کہ اگر تو یہ صحیح ہے میری طرف سے، اگر میں آپ کو صدقہ دے دوں اپنا تو کیا یہ کیسا ہے؟ اگر تو یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ، وگرنہ میں اپنا صدقہ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منتقل کر دوں گی۔ تو جائیں مسئلہ پوچھ کے آئیں۔ قالت، آپ کی بھی زوجہ حضرت زینب فرماتی ہیں مجھے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بلے تھی جا خود ہی چلی جا، میں نے یہ مسئلہ نہیں پوچھنا۔ کوئی سننے والا یا کوئی راستے میں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے شاید یہ طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے آ گئے ہیں کہ بیوی کا صدقہ میں ہی لے لوں، یا حضور کیا سمجھیں گے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں جا کے کہ حضور اپنی بیوی کے صدقہ میں خود ہی لے لوں، تو کہا جی نہیں میں تو نہیں، آپ خود جائیں۔ آپ کی زوجہ فرماتی میں چلی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس پہ انصار، قبیلہ انصار کی ایک عورت کھڑی تھی،
حاجتی حاجت ہوا، میری حاجت اس کی حاجت تھی، وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنے آئی تھی، اپنے خامند کو صدقہ دینا جائز ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، تو آپ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قد القیت علیہ المحابہ، آپ کے اوپر روب طاری کر دیا گیا تھا، بخش دیا گیا تھا آپ کو روب۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں یعنی اللہ نے اپنے رسول کو ایک عظیم ہیبت اور ایک آقا کریم علیہ السلام کو عظیم دبدبہ عطا فرمایا تھا، لوگ آپ سے یعنی وہ ایک دبدبے کا آپ کی جو جس کو کہتے ہیں روحانی روب، وہ آقا کریم علیہ السلام کا بڑا صحابہ کرام پر طاری اور بڑا مضبوط تھا۔ آپ فرمانے قد القیت، حضور کو وہ اللہ کی طرف سے بخشا گیا تھا۔ اور وہ آتا ہے نا صحابہ کرام، ملا علی قاری کہتے ہیں ومن ثم کان اصحابہ فی مجلسی کان علی رؤوسہم الطیر، وہ صحابہ کرام اسی وجہ سے حضور کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے تھے، کان علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کا روحانی رعب مبارک بڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ملا علی قاری کہتے ہیں وذالک عزت منہ علیہ السلام، وہ یہ خدا نے بخشا ہے، حضور نے جان کے نہیں لیا، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہاں اچھا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے کہ روب حضور نے بنا کے رکھا ہے، نہیں نہیں، یہ تو خدا نے البس اللہ تعالی ایاہ صلی اللہ علیہ وسلم لا من تلقاء نفسہ، اللہ نے حضور کو بخشا ہے، تو حضور کا روب تھا۔ قالت، زینب فرماتی ہیں ہم پر حضرت بلال ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا حضور کے پاس جائیں اور ان کو خبر دیں یا رسول اللہ، دو خواتین دروازے پر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہیں، وہ مسئلہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے اپنے خامندوں کو صدقہ دینا جائز ہے، اور جو ان کی پرورش میں ان کی کفالت میں اعلیٰ ایتام بچے ہیں، یہاں ایتام یتیم کی جمع ہے، یہاں مجازن یتیم کہا گیا ہے، مراد کیونکہ یتیم کفالت میں ہوتا ہے اور اپنے بچے بھی کفالت میں، یتیم ہوتا ہے اصل اصطلاح میں جس کا باپ مر جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے کچھ بچے پچھلی بیوی سے تھے، وہ آپ کی بیوی نہ رہی، اب بیوی نہیں تھی تو یتیم کون ہوتا ہے جس کا باپ نہ رہے، یہاں یتیم کس کو کہا جا رہا ہے جن کی ماں نہیں ہے، تو یہ مجازن ہے، ٹھیک ہے، چونکہ کفالت میں تھے اس لیے، اور جو ان کی کفالت میں بچے ہیں ان کے اوپر صدقہ کرنا بیویوں کا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ ولا تخبرہم من نحن، اے بلال حضور کو یہ نہ بتانا ہم کون ہیں، ہمارا نام نہ بتانا، بس مسئلہ پوچھ لینا۔ تو آپ فرماتی ہیں حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں گئے اور پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ، وہ یہی پوچھا حضور یہ دینا صدقہ جائز ہے بیویوں کو مردوں؟ حضور نے فرمایا من ہما، مسئلہ پوچھنے آئی کون ہے؟ پہلے کہا تھا یہ بتانا نہ ہمارا، حضور نے خود ہی پوچھ لیا کون آیا مسئلہ پوچھنے، تو قال، حضرت بلال فوراً کہنے لگے حضور ایک انصار کی عورت ہے، ایک حضرت زینب ہے، ایک انصاریوں کی، ان کا نام نہیں آتا تھا حضرت بلال حبشی کو، ایک قبیلہ انصار کی عورت ہے، ایک حضرت زینب ہے۔ حضور فرماتے ایو زینب، زینبوں میں سے کون سی زینب ہے؟ کئی زینبیں تھیں مدینہ میں، کون سی؟ عرض کیا کا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب صحابی رسول کی بیوی نے اور دیگر اپنا وہ ان خواتین نے حضرت بلال حبشی کو تو کہا تھا نہ بتانا، لیکن حضرت بلال نے تو پہلی مرتبہ ہی بتا دیا، وجہ ملا علی قاری کہتے ہیں جب حضور نے پوچھا حضرت بلال حبشی پر ان کا نام بتانا فرض ہو گیا تھا اس وقت، فرض ہو گیا تھا اس وقت، لہٰذا آپ نے بتا دیا فوراً۔ عبداللہ کی بیوی یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا جی، اور یہ اپنا تمام محدثین اور فقہاء میں مشہور ہے کہ جب عبداللہ مطلقاً لفظ عبداللہ حدیث میں آئے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں انہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد سب سے زیادہ فقیہ ترین صحابی عبداللہ بن مسعود تھے۔ حضور سے اتنی محبت اور واقفے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کو بتا دو ان کو لہما اجرانی، اگر تم اپنے خامدوں اور اپنے بچوں پر صدقہ کرو گے ان کو صدقہ دے دو گی، صدقہ نفلی مراد ہے، اجر تو تمہیں ڈبل اجر اللہ عطا فرمائے گا، ایک صدقے کا اجر، دوسرا قرابت داری کا اجر، یہ مسلم کے لفظ ہیں۔ تو زکوٰۃ وغیرہ صدقہ واجبہ دینا یہ اپنی بیوی کا مرد کا بیوی کو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ صرف صدقہ نافلہ نفلی طور پر وہ دینا یہ جائز ہے، اس میں اجر ہے۔ 1935 نمبر روایت میمونہ بنت الحارث فرماتی ہیں
انہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک لونڈی آزاد کی، حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے لونڈی آزاد کی، فرمایا اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملتا، کیونکہ ان کو ضرورت تھی، انہیں اس بات کی ضرورت تھی، ان کے پاس کام والی نہیں تھی یا انہیں اس کا زیادہ اس کی حاجت تھی، تو ان کو بخش دیتی، یہ دے دیتی تو تجھے اجر زیادہ ملتا۔ متفق علیہ روایت ہے، کیونکہ اس میں صدقہ بھی تھا، صلہ رحمی بھی تھی۔ 1936 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے 2 ہمسائے ہیں، ایک میری پڑوسن، میں کس کو ہدیہ دوں؟ ہمسائے 2 ہیں، کن کو ہدیہ دوں؟ فرمایا جن کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے، کیونکہ ملاقات زیادہ تر دروازے سے ہوتی ہے اور آنا جانا بھی دروازے سے ہوتا ہے، تو فرمایا جس کا دروازہ، مثلا میرے رائٹ سائڈ پہ ایک دروازہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اور میرے گھر کی لیفٹ سائڈ پہ ایک دیوار ہے اور اس نے دروازہ پچھلے بازار میں نکالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہدیے کا زیادہ حقدار یہ رائٹ سائڈ والا، کیونکہ اس کا دروازہ قریب ہے، اس کا دروازہ یہ نہیں اس کو دینا ہی نہیں ہے، نہیں، زیادہ حقدار یہ ہے، پہلے یہ ہے۔ ہاں اچھا جی، 1937 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو شوربہ پکائے تو زیادہ پانی کر لیا کر ذرا، وطاعہ جیرانک، اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کر، ہمسایوں کو گھر بھی تھوڑا سا بھیج دیا کر۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے روایت کی۔ اب کتنا پیارا یہاں پہ سکھایا، یہ محلوں میں زندگی میں بڑی خوبصورت بات آج بھی ہے، آج تو اب اتنی نہیں ہے، بہرحال ہے ابھی بھی ہمارے ہاں، تو یعنی یہ چیز کوئی چیز پکائی اس کی طرف دیا، وہ اس کی طرف دیا، اس کی طرف دیا۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے۔ ہمارے ادھر قریب سامنے ہمارے ادھر خاتون تھی، اماں جی تھیں، اب تو فوت ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو ان کا یہ تھا، فقر ہے گھر میں، تنگی ہے، پینے کے لیے پانی ہے نہیں ہے، جو بھی ہے، قرض بھی اٹھانا پڑے، جمعرات والے دن اس نے کوئی نہ کوئی چیز بنا کے محلے گلی ساتھ تمام اپنے ہمسایوں میں اس نے تقسیم کر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جناب سے بہت رزق وافر انہیں عطا کیا، وہ ہمسایوں کا بڑا اس طرح ساتھ ادھر تھے، کچھ افراد تھے، تو ہمارا بھی یہ، ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اسی طرح دیکھا ہے کہ جو مثلا کھانا بنا ہے وہ قریب جتنے افراد یعنی پسماندہ ہیں ان کے پاس ضرور وہ بھیجا جائے، یہ لازمی جز، یہ بھی رزق کا، گھر کے رزق میں سے اس کو بھی ایک حصہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں۔ تو آج بہت سے مقامات پہ بھی ایسے ہیں۔ 1938 نمبر روایت ہے، دوسری فصل، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال، آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا جہد المقل، مزدور کی محنت والا، وابدأ بمن تعول، ابتدا کر جو تیرے عیال بنے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو قلیل المال بندہ کرے، مزدور بندہ مزدوری کر کے، محنت کر کے، مشقت کرنے کے بعد اس میں سے کچھ صدقہ کر دے، اللہ کو بڑا افضل ہے، اللہ کو پسند ہے بڑا۔ اچھا جی، اچھا یہاں پہ پیچھے اب گزرا کہ پہلی حدیث گزری کہ صدقہ افضل وہ ہے جو ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دیا جائے، غنا کے غلبے کے بعد ہو۔ اب غنا کے 2 معنی، ایک دل کی غنا، ایک مال کی غنا۔ اچھا، اگر ظاہری مال والا معنی لیں تو وہاں پہ ہے کہ کچھ پاس رکھنے کے بعد صدقہ کرے، یہاں پہ آ کے مزدور مزدوری کرے، کچھ کھا لے، کچھ صدقہ کر دے، یہ افضل۔ ان کے درمیان تطبیق کس طرح ہے؟ یہاں پہ ملا علی قاری فرماتے ہیں تطبیق اسی طرح ہے کہ ان الفضیلت تتفاوت بحسب الاشخاص، فضیلت بندوں کے حساب سے ہے۔ وہاں پہ فرمایا ان بندوں کی بات پچھلی حدیث میں گزری جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ اگر ان کے پاس تھوڑے سے پیسے کم ہو گئے تو ان کا دل تنگ ہو جانا ہے، انہوں نے کہنا دیکھیں جی صدقہ دیا، اللہ کی راہ میں غریب ہو گئے، راہ کچھ نہیں، تو ان کے لیے فرمایا کہ تم اپنی ضروریات حاجتیں پوری کرنے کے بعد صدقہ کرو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اور یہاں پہ متوکلین کے اوپر نگاہ تھی، یہاں پہ رخ مبارک توجہ اپنی امت کے مضبوط ایمان والوں کی طرف تھی کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ کوئی نہیں، آج کچھ نہیں ہے، صبح دیکھنا اللہ دے گا اور رب ان کو دے گا بھی۔ جن کا یہ ایمان اور یہ توکل ایکسٹریم لیول کا جن کا توکل ہے،
ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا صدقہ سارے صدقوں سے افضل ہے۔ اچھا جی، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں خلاصہ تمام احادیث طیبات کا یہ ہے کہ ایک غریب بندہ جو دل کا غنی ہے وہ اگر ایک درم چھوٹا سا صدقہ کرے، ولو کان قلیلاً، تھوڑا سا مال صدقہ کرے، وہ امیر بندے کے کثرت بہت زیادہ مال سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ غریب ایک بندہ ہے، اس نے 1200 روپیہ کمایا ایک دن کا، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس میں سے 200 روپیہ اللہ کی راہ میں دے دے، اور ایک بندے کے پاس 2 کروڑ روپیہ، وہ اس میں سے 2 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں دے دے۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ ایک بندہ 100 میں سے 10 روپے دے رہا ہے اور ایک بندہ لاکھ میں سے دے رہا ہے 1000 روپیہ، اس کے پاس وہ لاکھ ہے، اس کے پاس وہ ہے 100۔ اور یہ حدیث پاک بھی آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں حدیث پاک میں بھی اسی طرح آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1,00,000 درم، کتنا؟ 1,00,000 درم سے کسی بندے کا 1-2 درم ہی آگے چلا جاتا ہے۔ 1,00,000 درم، ادھر 1-2 درم، یہ 1-2 درم آگے چلے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا ایک بندہ بہت زیادہ مال اس کے پاس ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدقہ کرتا ہے، 1,00,000 درم سے صدقہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ جس کے پاس 2 درم ہے وہ 1 درم کر دیتا ہے صدقہ، یعنی 100 روپیہ 50 اللہ کی راہ میں دے، 50 مسجد میں ڈال دی، اور ایک لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے لاکھ کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو 50 والا ہے، یہ 2 درموں میں سے 1 جس نے دیے، فرمایا اس کا اس 1,00,000 سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا دل کا غنی ہونا یہ افضل ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور دل کی غنا اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ 1939 نمبر روایت ہے، حضرت سلمان بن عامر فرماتے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، اور ذی رحم رشتہ دار پر، قریبی رشتہ دار پر صدقہ کرنا ڈبل ہے، ایک صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ اور امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے روایت کی۔ 1940 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس دینار ہے ایک، فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر۔ عرض کی آقا ایک اور دینار ہے، فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کر۔ حضور ایک دوسرا اور ہے، فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کر۔ حضور ایک تیسرا ہے، فرمایا خادم پر خرچ کر۔ عرض کی ایک اور ہے، فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، جہاں مرضی لگا لے۔ ترتیب دیکھیں کتنی پیاری، پہلے اپنی ذات پہ، پھر اپنے بچوں پہ، پھر اہل کا، اپنے گھر والوں، خاندان والوں پر، وہ بھی ہیں، پھر خادمین پر۔ اور خادم سے مراد خدمتگار، غلام ہو یا گھوڑا ہو یا سواری ہو، جو بھی ہو، یعنی یہ ضروریہ، جب یہ ساری چیزوں پہ آپ ٹھیک کر لو، اس کے بعد جہاں مرضی دے دو، پھر کسی یتیم کو دے دو، مسکین کو دے دو، پھر کوئی اس کا مسافر خانہ بناؤ، مسجد بناؤ، جو مرضی کرو پھر بعد۔ امام ابو داؤد نسائی نے روایت کیا۔ 1941 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سے بہترین بندے کی خبر نہ دوں؟ فرمایا وہ بندہ جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں؟ اس کے بعد کون سا بندہ افضل؟ وہ بندہ جو اپنی بکریاں لے کر بالکل جدا ہو گیا لوگوں سے، اور ان بکریوں میں اللہ کا حق ادا کرتا رہتا ہے، ان کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور پہاڑوں میں جنگلوں میں رہ رہا ہے، یعنی وہ شر سے بچا ہوا ہے۔ فرمایا تیسری بات، کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں، لوگوں میں سے برے بندے کی؟ اب یہاں پہ اب 2 معنی ہیں، لوگوں میں سے برا بندہ سب سے کون ہے؟ یہ پچھلی روایت کی تفسیر آ گئی جس کے اندر مانگنے سے منع تھا، وہاں سے فرمایا وہ بندہ راجل، اس کو 2 طرح پڑھا گیا، یسأل باللہ، یسأل باللہ۔ نمبر 1، ایک وہ بندہ یسأل باللہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے، اللہ کے نام پر کوئی بندہ اس سے مانگے، پیسے جو بھی مانگے اور وہ نہ دے، فرمایا بدترین ہے۔ بات ایک یاد رکھیں، یہاں سے مراد جتنی حدیث ہے جن میں مانگا گیا اور نہ دے، مذمت آئی ہے، یہ آج کل کے پیشہ ور فقیر ان میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار ہی مانگنا ہے۔ ہاں، جبکہ قرآن و سنت میں جن کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ان کو مانگنے کی اجازت دی گئی ہے بوقت ضرورت، پیچھے گزرا نا، پورا چیپٹر گزر گیا کہ کس کے لیے مانگنا جائز ہے، کب مانگنا جائز، ان کے اندر ہے کہ جو بندہ شرعی طور پر عند اللہ واقعی غریب اور مسکین ہو۔ ہمارے معاشرے میں جتنے یہ گلیوں بازاروں میں یہ سگنلز پہ یا چوکوں میں ہوتے ہیں، یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان میں سے 98% پیشہ ور ہوتے ہیں۔ اچھا جی،
اب یہاں پہ ایک معنی ہے وہ بندہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور نہ دے، دوسرا رجل یسأل باللہ، جو بندہ اللہ کے نام پر مانگے اور اس کو نہ دیا دے. یعنی ایک بندہ اللہ کے نام پر مانگ، ہر بندے کے سامنے پیالہ کر کے کہتا اللہ کے نام پہ، اللہ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو وہ گویا کہ رب کے نام کی توہین کر رہا ہے. ہر طرح کے بندے سے، ہر طرح کی جگہ پہ، ہر طرح کے ٹائم میں اللہ 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 کر کے اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور لوگ اس کو دے نہیں رہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین خود بھی کر رہا ہے، لوگوں سے بھی کروا رہا ہے. اس کو بھی بدترین انسان فرمایا گیا. دونوں معنی اس حدیث پاک میں موجود ہیں. امام ترمذی اور نسائی اور دارمی نے اسے روایت کیا. 1942 نمبر روایت ام بجید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو لٹاؤ اگرچہ ایک جلے ہوئے کھر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اس کو یہ اپنا جو ہوتا ہے اس وقت معمولی چیزیں تھیں، پائے پیچھے بھی گزر گیا، بذلف محرک کھر کو کہتے ہیں. امام مالک اور نسائی نے اسے روایت کیا اور امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس کے ہمانہ روایت بیان کی ہے. اچھا جی، تو مراد اس حدیث پاک سے ہے کہ جو بھی میسر آئے، جو بھی ہلکا پھلکا پیچھے گزرا، یا رسول اللہ فقیر آ کے کھڑا رہتا ہے، مجھے حیا تیرے آتی ہے کہ پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا اگرچہ ایک جلی ہوئی ٹانگ ہو بکری کی وہی دے دو، دے ضرور دو کچھ نہ کچھ. 1943 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے نام پر تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو دے دو، جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جو تمہارے لیے کوئی اچھا کام کرے، نیکی کرے، تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے، فرمایا اس کو اس کا بدلہ دو. اگر نہ تم کو بدلہ دینے والی چیز پاؤ، ایک بندہ اس نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ بھی بدلے میں اس کو تحفہ دیں. اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام، نیکی کی ہے، خیرات کی ہے، بھلائی کی ہے، آپ کے کام آئے، آپ بھی اس کے کام ہے، بدلہ دیں اس کو جتنی ہو سکے. ضروری نہیں ہے کہ احسان اتارنا ہے آپ نے، سیم کرنا ہے، نہیں، آپ کچھ بھی کریں، آپ بھی جو ہو سکے. فرمایا اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا ضرور کرو. کیا کرو اس کے لیے؟ اس کو دعا ضرور دے دو، حتیٰ کہ اس کو یہ لگنے لگ جائے کہ تم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا. یعنی اتنی اس کو دعائیں دو، بار بار دعائیں دو، حتیٰ کہ وہ گمان کرنے لگے کہ بھئی یہ بندے نے میرا حق ادا کر دیا، یا اب جو اس سے کوئی امید باقی نہیں رکھنی چاہیے، یعنی اس طرح کا، یعنی وہ راضی ہو جائے آگے. اچھا جی، اور ایک دوسری حدیث میں آیا من صالح الیہ معروف، جو نیک کام اچھا اچھائی کرے، فقال لفاعلی جزاک اللہ خیرا، تو بندہ اس کے کرنے والے کو کہے جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے بہتر جزا دے. تو فرمایا تو اس نے سلام میں مبالغہ کیا. اچھا جی، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ دلالت ہے جو کہ جو بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور وہ اس کو جزاک اللہ کہہ دے. ہمارے ہاں تھینک یو بولا جاتا ہے عموم، تو تھینک یو کی بجائے ہم مسلمان ہیں، ہمیں جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے. اچھا، تو جو جزاک اللہ کہتا ہے وہ اس کی رہنمائی کا عوض ہو جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی مانگنے والا دروازے پہ آ کے جب مانگتا نا کہ کوئی چیز، اللہ کے اے اہل البیت اللہ آپ کو رحمت دے، برکت دے، کوئی چیز دے دیں، تو آپ پہلے چیز لے کر آتی اور پہلے اس کو کہتی ہیں اللہ تجھے بھی رحمت دے، تجھے بھی جتنی دعائیں وہ دیتا وہ دیتی ہیں آپ کو اتنی دعائیں، بعد میں چیز دیتی. بندے نے کہا یہ آپ اماں جی کیا یعنی کہ آپ فرماتی ہیں؟ تو سیدہ پاک فرمانے لگیں کہ میں یہ اس لیے کرتی ہوں کہ میرا صدقہ کہیں اس کی دعاؤں کا عوض اور بدلہ نہ بن جائے کہ اس نے مجھے دعائیں دی ہیں اس کے بدلے میں اس کو دے رہی ہوں، نہیں، لہٰذا وہ جو دعائیں دیتا ہے اس کا بدلہ میں دعاؤں کے ساتھ پہلے دے دیتی ہوں اور بعد میں صدقہ ایسا دیتی ہوں جو عوض سے خالی ہو، اللہ اس کو قبول فرمائے. امام احمد ابو داؤد نسائی نے اوپر والی حدیث کو روایت کیا. 1944 نمبر روایت حضرت جابر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم سے صرف جنت ہی مانگنی چاہیے، اللہ کے نام سے صرف جنت ہی مانگی جائے اور کچھ نہ مانگا جائے، یعنی لوگوں سے اللہ کا نام لے کے پیسے نہ مانگے جائیں. امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا. اچھا جی، واہ. ملا علی قاری فرماتے ہیں لوگوں سے اللہ کا نام لے کے پیسے نہ مانگو، اللہ کا نام بہت عظیم ہے، اللہ کے نام پہ اللہ سے جنت ہی مانگو. اور صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کا نام حضور کے سامنے لے کے جنت مانگ لیا کرو، اور اللہ سے رسول اللہ کو مانگو، رسول اللہ سے اللہ کو مانگو. تیسری فصل ہے 1945 نمبر روایت حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ انصار میں سے، انصار صحابہ کرام میں سے مال کے اعتبار سے بڑے زیادہ تھے، کھجوروں کا ان کا باغ تھا،
اور ان کا محبوب ترین مال ان کے ہاں بیروحا تھا، یہ باغ کا نام ہے، اور وہ مسجد نبوی شریف کے سامنے تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے باغ میں جاتے، پانی پیتے، پانی پاک تھا، صاف تھا، بڑا میٹھا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم خیر کو نہیں پا سکتے، نیکی کو، نیکی سے مراد یہاں پہ جنت ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس کا یہی فرمان کہ بر سے مراد جنت ہے، تم جنت کو نہیں پا سکتے، کامل نیکی کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز خیر کو نہیں پا سکتے، کامل نیکی جنت کو، حتیٰ کہ محبوب مال خرچ کرو، اور میرا محبوب مال تو مجھے بیرحا ہے، سب سے پسند مال میرا یہ بیرحا ہے، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے سارا۔ ارجو بر رہا، میں امید کرتا ہوں اس کی نیکی کی، وذخرہ اور اس کے ذخیرے کی، یعنی دنیا پہ اس کا بدلہ نہ بھی ملے تو چلے گا، آخرت میں اللہ ذخیرہ کر لے اور آخرت میں مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، اب میں اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ کی امید کرتا ہوں۔ اب آگے ذرا جملہ دیکھیں، فداہا یا رسول اللہ، حضور اس کو وہاں رکھ دیں، حیث اراک اللہ، یہاں نشانی لگا لیں، جہاں پر اللہ آپ کو دکھا دے، اللہ آپ کی رائے قائم کروا دے۔ یعنی یہاں پہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ کتنا خوبصورت ہے کہ نبی علیہ السلام دنیاوی امور میں جو بات کرتے ہیں اپنی رائے سے نہیں، وہ بھی اللہ کی رائے سے کرتے ہیں۔ یہ خارجیوں نے ہمارے ہاں یہ آج کل بڑا لٹریچر بھی اس پہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نبی کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نبی بات کرتا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، اور ایک نبی بات کرتا ہے عام انسان ہونے کی حیثیت سے۔ عام انسان ہونے کی حیثیت سے نبی جو بات کرے تو نبی کی بات کوئی حجت نہیں ہوتی، اور جو بات وہ نبی ہونے کی وجہ سے کریں تو یعنی وہ حیثیتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں بات حضور نے کس حیثیت سے کی ہے اور یہ کس حیثیت۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ مسئلہ نماز روزہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، یہ دنیاوی مسئلہ ہے، اور حضرت ابو طلحہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول داہا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، جہاں اللہ آپ کی رائے قائم کر دے وہاں حضور اس کو رکھ دیں، کیونکہ آپ دنیا کے فیصلوں میں بھی اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے، جو رائے دیتے ہیں دنیاوی امور میں بھی وہ بھی اللہ کی رائے سے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اور وہ پیچھے تعبیر النخل والی روایت میں ڈیٹیل سے ہم نے گزوان سے یہ نکالتے ہیں، دیکھیں جی کھجوروں کی وہ شادیاں کراتے تھے تو فرمایا چھوڑ دو تو ان کا کام ہو گیا، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا تو نقصان ہو گیا ہے، تو وہ حضور نے فرمایا میں بشر ہوں، مجھ سے غلطی، وہ اس طرح کی بات لا حول۔ وہاں پہ ملا علی قاری نے وہ سارے اس کے پیچھے جواب گزر گئے، وہاں سے کوئی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ دو حیثیتیں، وہاں وہ اس روایت بس مین سے یہ دو حیثیتیں نکال لیتے ہیں، وہ ہم نے پیچھے بیان اس کا ڈیٹیل سے جواب دے دیا، اسے کچھ ثابت نہیں ہوتا جو یہ کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہاں رکھ دیں یہاں اللہ آپ کو دکھائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخن بخن، یہ خوشی کا جملہ ایک بولا جاتا ہے، بہت خوب بہت خوب، واہ واہ، یہ مال نفع بخش ہوگا، اور میں نے سنا جو تو نے کہا، اور میری رائے یہ ہے کہ تو اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں رکھ دے۔ ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا، جو آپ نے فرما دیا میں نے مان لیا۔ حضرت ابو طلحہ نے پھر اس کو تقسیم کر دیا اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچاؤں کے بیٹوں میں، متفق علیہ روایت ہے۔ 1946 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے جگر کو سیراب کر دے، اس کو یعنی پیٹ بھر دے، اس کو سیر کرا دے، کھانا کھلا دے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں مومن کو کھانا کھلا دے، کافر کو کھلا دے، بولنے والا غیر بولنے والا، گنگا ہو جانور ہو، جس کو بھی کھانا کھلائے گا اللہ تجھے اجر عطا فرما دے، تیرے حصے کا اجر تجھے مل جائے گا۔ امام بہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں روایت